یہ جو ادارہ ہے COVS یہ بنانے کا کب محسوس ہوا کہ یہ بننا چاہیے اور اس کو کب سے اس کا آغاز کیا گیا؟ کالج آف آپتھلمالوجی اینڈ اڈائٹ ویژن سائنسز 1999 میں اس کا اسٹارٹ کیا گیا تھا. اس وقت کمپریہنسو آئی کیئر سیل کے نام سے تھا. ہمارے مشہور زمانہ جو ہے پروفیسر اسد اسلم خان وہ اس کے پہلے پرنسپل تھے اور انہوں نے اس کا سارا آئیڈیا جنریٹ کیا. ستارہ امتیاز بھی جی بالکل ستارہ امتیاز, اور ان کی کووڈ کے اندر پورا انہوں نے پنجاب ایریا میں اس میں کور کیا انہوں نے سارا. ان کے بے تحاشا کام ہے جو کہ وہ وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے. ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوٹ آف آپتھلمالوجی پہلے رن کر رہا تھا جہاں پہ ہم ان کی علاج کر رہے تھے مریضوں کے لیے, لیکن پھر ہم نے یہ ایک اور کالج بنایا جہاں پہ ہم الائڈ ویژن سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹرین کرنا تھا, جس کے اندر ہمارے پاس آپٹومیٹرسٹ ہیں, آرتھوپٹسٹ ہیں, آپتھلمک ٹیکنیشینز ہیں, آپتھلمک نرسز ہیں. ان ساروں کو ٹرین کرنا تھا. ایک ہیومن ریسورس ہے جو کہ WHO کی ریکوائرمنٹ ہے کہ منیمم ایک مریض کے لیے آپ کو اتنے ہیومن ریسورس چاہیے نمبر آف پیشنٹس کے لیے. تو وہ پاکستان میں ڈیفیشنٹ تھی اس وقت, اور اس وقت جو بلائنڈنس تھی 1.75% تھی. تو اس کو نیچے لانے کے لیے سارا کام کیا گیا, اور اس کے ساتھ پھر NGOs کے ساتھ مل کے یہاں پہ ہم نے کام شروع کیا, جس کی وجہ پہ صرف آپ شہر کے اندر نہیں کام کر رہے, زیادہ ہے کہ اضلاع میں کام کر رہے ہیں, پیریفری یا رورل آئی سینٹرز میں کام کر رہے ہیں. تو ڈسٹرکٹ کمپریہنسو آئی کیئر, تو اس کا ایک نمبر 1 ایم یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ آئی کیئر میں جا کے پہلے میپ آؤٹ کریں. یہاں پہ بلائنڈنس کے سروے کروائے گئے دیکھنے کے لیے کہ کون سی بیماریاں ہیں جو کہ پاکستان میں جن کی زیادہ میرا مطلب مقدار میں پائی جاتی ہیں, تو ان کو دیکھا جائے اور ان کے لیے اسٹریٹجیز بنائی جائیں کہ ان کی وجہ سے آپ کیا کیا چیزیں لائیں گے کہ وہ لوگوں کو وہ بیماریاں نہ ہوں. جس طرح آئی تھنک پاکستان کی زندگی میں یا عمر میں ایک بہت بڑا لینڈ مارک ایونٹ ہوا کہ ٹرکوما ایک ایسی بیماری ہے جس سے کہ لوگ بلائنڈ ہو جاتے تھے. وہ اس سال اسد صاحب کی کاوشوں سے 5-10 سال لگے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے میں, لیکن وہ ساری اب WHO نے باقاعدہ اس کا جو پریزنٹ کیا ہے پرائم منسٹر کو کہ یہ ٹرکوما ایلیمینیٹ ہو گیا پاکستان سے. تو ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے وہ ایک COVS کی وجہ سے, اور یہ COVS کا اس کا بہت بڑا رول ہے. حالانکہ نیشنل کمیٹی آف بلائنڈنس اس پہ کام کرتی ہے, اسد صاحب اس کے نیشنل کمیٹی کے چیئر بھی رہ چکے ہیں, لیکن وہ کام ایک جگہ پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, پھر امپلیمنٹنگ پارٹنر ایک آتا ہے. تو وہ اس میں COVS کا ایک رول یہ ہے کہ ہم پریونشن آف بلائنڈنس کے لیے لوگوں کے سروے کرتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے ہیومن ریسورس ٹرین کرتے ہیں, جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہم نے ایک تو آپٹومیٹرسٹ اور الائڈ ہیلتھ پروفیشنل, اس کے علاوہ کئی سب اسپیشلٹیز ہیں جس میں وٹریو ریٹنا ہے, پیڈیاٹرک آپتھلمالوجی ہے, آکولو پلاسٹکس ہے. یہ آنکھوں کی بیماریوں کی سب اسپیشلٹیز ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں ایک ہی سینٹر کے اندر اتنی زیادہ, میرا مطلب بہت تھوڑے سینٹر ہیں جہاں پہ یہ فیسلٹی موجود ہے. اور یہاں سے ہیومن ریسورس جو ہے وٹریو ریٹنا کے اسپیشلسٹ ملتان, بہاولپور, رحیم یار خان اس ایریا میں جا کے اب ڈپلوائے ہو چکے ہیں. تو ایک فارورڈ تھنکنگ تھی جس کی بیسس پہ آپ چاہتے تھے کہ سب اسپیشلٹی بیس سروس جنریٹ ہو, جس سے مریضوں کو سہولیت ہو کہ مریض ایک پردہ اکھڑ گیا, وہ اٹھ کے وہاں سے رحیم یار خان سے لاہور آتا, اس کا کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں تھا. تو یہ چیز بہت سارے لوگ ہیں ان کے پر سورس نہیں آنے کے لیے. بالکل, تو آپ اس کے گراؤنڈ لیول پہ لے کے جانا. اور اس میں اب دیکھیں جس طرح آپٹومیٹری کی سروسز ہیں اس کی وجہ سے اب انہوں نے جس طرح رورل ہیلتھ سینٹر ہیں وہاں پہ اب NGOs کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. تقریباً ہم نے 1 ملین لوگوں کی اسکریننگ کی ہے 3 اضلاع کے اندر, چکوال ہے, لیا ہے, رحیم یار خان ہے. تو اس میں مل کے ہم نے اتنے لوگوں کو ڈور ٹو ڈور اسکریننگ بھی کی ہے, لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے تھرو, پھر BHU میں بھی اسکریننگ کی ہے اور اسکولز میں بھی اسکریننگ کی ہے. اور وہ پیشنٹس بعد میں ریفر ہوتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹرز کو ہم نے اپ گریڈ کر کے اس میں سلٹ لیمپ اور مشینیں پرووائڈ کی ہیں, وہاں پہ آپٹومیٹرسٹ بھی ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. اور اس کی بیسس پہ ہم دیکھیں اگر اینک لینے کے لیے میو اسپتال کو چل کے آتا ہے تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہر چیز نکلی ہے تو میں یہاں پہ آ جاؤں گا, تو یہاں سارا چیز کلاگ ہو جاتی ہے. اسی چیز کو بچانے کے لیے ہم گراس روٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ مریضوں کو ان کے گھر تک وہ چیز مل جائے بنسبتاً یہ کہ وہ زیادہ دور آئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں عورتوں کا باہر نکلنا کتنا مشکل کام ہے. تو اسی وجہ سے لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے تھرو ان کے گھر میں جا کے بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں, یہ بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں. تو اس کی بیسس پہ بھی ایک ہماری کیمپین چل رہی ہے. اور اس میں اچھی چیز ہے کہ گورنمنٹ کی مشینری بھی اسی میں استعمال ہو رہی ہے, چونکہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز, اسکول ہیلتھ سپروائزر جو ہیں یہ گورنمنٹ کے ڈپلائڈ. مطلب کہ جس طرح حکومت وقت کہتی ہے کہ جو آپ کو ہیلتھ سروس ہے وہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ ملے گی, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ویژن بھی پورا ہوتا نظر آتا ہے. جی بالکل, اس میں بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کہ تاکہ ابھی ہم نے ایک اور
لاہور کے لیے بھی ہم نے ایک وین اس کے لیے پروکیور کی ہے کہ ہم اس کے اندر جس طرح بچوں کی اسکول ہیلتھ اسکریننگ کرنی ہے اس کے لیے ہم جا کے کریں. پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً 1000 بچوں کی ورلڈ سائٹ ڈے تھا, اس میں سینٹرل ماڈل اسکول میں ہم نے جا کے اسکریننگ کی تھی, اور بچوں میں جتنی تھی پھر بعد میں ہم کو گلاسز بھی بعد میں پرووائڈ کی فری گلاسز پرووائڈ کی ہیں آپ نے؟ جی اس میں کی تھی ہم نے, وہ ہمارا پروجیکٹ تھا, اس میں ہم نے پھر کی ان کی پرووائڈ. اور ابھی بھی جہاں پہ یا سبسڈائز دیتے ہیں ان کو بچوں کو یا بڑوں کو, یا پھر فری بھی ملتی ہیں. ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, ان کے پروجیکٹس میں یہ بھی ہے. جو یہ جو فری جو آپ علاج معالجہ فری کرتے ہیں, یا جس طرح ابھی آپ نے کہا اسکریننگ کرتے ہیں جا کے, تو اس میں کچھ بھی آپ COVA کرتا ہے سارا, یا آپ NGOs کے ساتھ مل کے کرتے ہیں اس میں؟ جو NGOs ہیں وہ ڈائریکٹلی تو کام نہیں کر سکتی, تو ہم اس میں امپلیمنٹنگ پارٹنر ہیں. تو جو وہ ان کی پلان آتا ہے یا ہمارے سے ڈسکس ہو کے ایک پلان بنتا ہے, تو وہ پلان جب بنتا ہے تو پھر ہم گورنمنٹ آف پنجاب کو اس کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج ہو کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کر کے پھر ہم جاتے ہیں. پرائمری اینڈ سیکنڈری والے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ والے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم ڈسٹرکٹس میں کام کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہیں ان کے ساتھ ٹیم اپ کر کے ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں, اور جتنے یہ گورنمنٹ کی مشینری ہے انہی کو ہم ٹرین کرتے ہیں, اور انہی سے کام وہی کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئی کی طرف بھی وہی چیزیں آپ لوگ پیچھے سے کر رہے ہیں, پیچھے سے ہم لک آفٹر کرتے ہیں, اور پھر ان کو مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کوالٹی آف سروس جو پرووائڈ ہو رہی ہے, جو مریضوں کو ہم بھیجا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. یہ تو نہیں ہو رہا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات ان کو کیا آ رہی ہیں, ان مشکلات کو حل کرنے کے کیا طریقے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ جس کو ہم پک اپ کر لیں تو ہمارے لیے زندگی لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گی, اور ہمارے پاس کمپلیکس بیماریاں نہیں آئیں گی, ہم اس کو پہلے ہی پریونٹ کر لیں گے ارلی لیول کے اوپر.